कोई महसूस में आए पढ़ने के लिए और आप ऐलान करने के फौरन पढ़ने आ रहे हैं
کوئی بڑی بات دے، کوئی بھی کام کر دے، تب کہا جاتا ہے کہ یہ اس مرتبے کے حامل ہیں، یہ اس منصب کے حامل ہیں۔ ان کا منصب اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اور یہ
یہ چیزیں ہوئی نہیں. میں تو رسول کے زمانے کی عطائی پیش کر رہا ہوں. جو حدیث پیش کی ہے وہ رسول کے زمانے کی ہے, رسول نے بیان کی. ہم بات کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا, ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو رسول نے کہا. غور کیجیے گا, رسول کے زمانے کی بات کرو, رسول کے زمانے کے بعد کی بات ہی مت کرو. رسول نے فرمایا حسین منی کا نام تھا حسین, اور جو چاہا حضرت حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ رسول نے جو فرمایا یہ کربلا کے بعد فرمایا یا کربلا سے پہلے فرمایا, امتحان کے بعد فرمایا یا امتحان سے پہلے فرمایا, کب فرمایا؟ دیکھیے برابر کے جملے ہیں, غور کیجیے گا. آپ دیکھیں, لکھ لیجیے اس حدیث کو اور اس پر غور کیجیے گا. کوئی چھوٹا یا بڑا مسئلہ یا بڑا جملہ نہیں ہے. رسول کہہ رہے ہیں جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے, میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے. میں یہی تو کہہ رہے ہیں, اور تو میں اردو میں بیان کر رہا ہوں. اور جو یہ ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ یہ ہے, جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے. یہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں, میں نے اسے بچایا, اس نے مجھے بچایا. یہی تو ہے, یہی تو مانا ہے. آپ توجہ چاہ رہا ہوں. تو رسول نے کربلا کی وجہ سے بیان نہیں کیا یا امام حسین نے کوئی امتحان نہیں دے دیا, اس وجہ سے یہ جملے بیان فرمائے. اب غور کرو, امام حسین کی ولادت کی تاریخ, ظہور کی تاریخ, نزول کی تاریخ, جو بھی مانے آئے وہ کیا ہجری ہے, کتنی ہجری ہے؟ 4.5 ہجری, 3.5 ہجری امام حسن کی, شاہ رمضان امام حسین کی 4.5 ہجری, یعنی شعبان, 3 شعبان, یہی تو ایک سال کا چھوٹا تھا. 3.5 ہجری سے شعبان سے لے کر کے 11 ہجری ابتدائی مہینے کا کتنے برس ہو گئے؟ 4.5 سے لگاؤ تو 5.5 برس, 5.5 برس ہوئے, 6.5, 3.5, 4.5 سے لگاؤ, 3.5 میں 4.5 لگاؤ تو 6.5 کہتے, 5.5 کتنا ہے؟ 5.5 تو ہوئے. 4 ہے, 4 سے لگاؤ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, اس میں آتے ہوئے لگا ہوئے شعبان. شعبان نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ رسول کی وفات 28 سفر مانو یا 12 وفات مان لو, ابتدائی دن تھوڑے سے فاصلہ ہے, تو اس سے لگا تو کتنے ہوئے؟ 6.5 کیسے ہوئے؟ 11 ہجری کا پورا برس تھوڑی ہے. 5.5, چلو 6 برس لگا لو, 6.5 برس لگا لو, 6 برس کا حسین لگا لو, 4 سے لگاؤ, 4 برس ہوتے ہیں. اس میں آدھے مہینے میں سے نکالو, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, کتنے ہو گئے؟ 7 میں سے کتنے بچے؟ آپ مجھے کہاں لے آ رہے ہیں؟ تو 4.5 برس کی ولادت ہے, 4.5 ہجری کی, اس سے لگائیں گے 5.5 برس بیٹھیں گے. اب جو بیٹھیں گے تو حسین کے بارے میں جو چاہوں بہت کیجیے, حسین کے بارے میں رسول خدا نے جو کچھ بھی فرمایا تو اسے ایک دن کے حسین کے لیے بھی یا ایک مہینے کے حسین کے لیے بھی یا 2 برس کے حسین کے لیے بھی یا 4 برس کے حسین کے لیے یا 6 برس کے حسین کے لیے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے وہ 6 برس تک کے لیے بیان فرمایا
کہ میں آسان کروں گا. حسین نے کیا کیا تھا جو رسول کہہ رہے ہیں یہ پوچھتے ہیں کچھ کیا تھا کوئی کام انجام دیا تھا. ہم کربلا کی وجہ سے حسین کو نہیں مانتے. ابھی آپ سوچ رہے ہیں کربلا کی وجہ سے کہ کربلا میں جا کر کے حسین نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا. جو بہت مختصر سوچ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں حسین نے کربلا میں نماز پڑھی. مختصر سوچ والے کیا کربلا میں نماز نہیں ہو رہی؟ دیکھیے کربلا میں نماز ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی؟ چلیے بعد میں بیان کروں گا اور کیجیے گا. اگر بہت زیادہ ہو جائے تو آپ کیجیے گا. آپ بتائیے کربلا میں نماز نہیں ہو رہی. یہ حسین کی قربانی کو محفوظ کرنا ہو گیا. لوگوں کہتے ہیں نماز بچائی یہ نماز بچائی انہوں نے محفوظ کرتے ہیں بس محفوظ کہا. دیکھیے کربلا میں نماز جن کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ بھی نمازی تھے اور جن کے گلوں پر خنجر چلنے والا تھا وہ بھی نمازی تھے. یہ نمازی نہیں تھے. بالکل بتا کر کے تو کربلا سے دیکھ لو. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے ہاتھ میں خنجر وہ بھی نمازی. جن کے گلوں پر خنجر چلنے والا وہ بھی نمازی. جن کے ہاتھ میں بم وہ بھی نمازی. اور جن کی مسجدوں میں چھوڑا کربلا کی وجہ سے صاحب عظمت ہو گئے ہماری بھی عظمت ہو گئے فائز ہو گئے. ایسا نہیں ہے. کبھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وجہ سے حسین کی عظمت میں اضافہ ہو گیا. ابھی تو حسین نے اس کی آگی نہیں. حسین آئے ہیں اور آنے کے بعد جیسے آئے حسین رسول کے نام حسین اپنے بھی آنا ہے حسین اور رسول کون نے سرکار اپنی ہو گیا. آپ بہت کرو حسین کربلا کی وجہ سے حسین نہیں بنے. یہ تو خالقی حسین تھے. یہ تو پیدائشی حسین تھے. یہ ناظر بھی حسین ہوئے. اب لوگ کہنے لگے بھائی ہم آئے ہیں جو کربلا کی وجہ سے اور یہ باتیں اور یہ منتیں اور یہ پوری ہو رہی ہیں وہ اس کا باتیں نہیں کرنا ہے. مگر تو آپ کو اشارے دے دوں سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں. بھائی 3 شعبان المعظم اور فاطمہ کے گھر امام حسین تشریف لائے. کائنات کا رسول آگے بڑھا. 4 رکعتیں ہوئے سجدہ پر بیٹھ گئے. مبارکباد کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. سنی بات آپ کی میں تو اشارہ کرتا ہوں. اب جو مبارکباد کرنے کا سلسلہ تو فرشتے بھی آنے لگے. فرشتے آنے لگے فرشتے کہوں ادھر سال 9 شروع ہوا محرم سے جو 15 سے نسبت ہمارے یہاں کی جاتی ہے. کچھ نااہل مسلمان فوراً مبارکباد کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نیا سال ہے مبارک. یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت سے ہٹ کر چلتے ہی نہیں. ان سے پوچھا جائے رسول نے کب میں سال کی مبارکباد دی. کبھی دکھا دیں گے کہیں دن مبارکباد کہاں ولادت پر یہیں پر تو ہے. اب رسول آ کر کے بیٹھ اللہ نے معطوف کیا ہے جیسے اللہ نے معطوف کیا سے مسکر یہی تو اسے حسین کے گہوارے سے مسکر دو. کیسے جا رہا ہے کیسے سے واقعہ اور ماننے آیا اور آئے چل ہمارے ساتھ چل حسین. اس کی قیمت میں اولاد نہیں. میں نے 2 بیٹے دیے تو اب بات کاٹ. ارے یہ تیری فکر کا نتیجہ ہے. تیری فکر غلط ہے.
جو فرشتوں کو شفا دے. اور یہ آپ نے واقعہ نہیں کبھی آپ سوچ رہے ہو, تمام مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واقعہ ہے. میں دکھا سکتا ہوں تمام امت مسلمان کی تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے. میں دکھا سکتا ہوں, سب کے یہاں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ عربی میں مانتے اردو میں نہیں مانتے. تو میرے واقع جو بحث نہیں تو حسین کربلا کی وجہ سے حسین نہیں بنے. حسین تو نازل ہی حسین ہے, تو خلقی حسین ہے, تو پیدا ہی حسین ہے. ہمیں آگے سنے ہوئے واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بہت پیغمبر اسلام مسجد نبوی خدا کی وحدانیت پر خطبہ, صحابہ کرام کا مجمع, کائنات میں رسول سے بڑا کوئی مقرر نہیں, صحابہ سے اچھا کوئی سامع نہیں. ہمارا سنن وہی صحابہ بھائی, رسول سے بہتر کوئی خطیب نہیں اور صحابہ سے بہتر کوئی سامع نہیں. اور روایت کہتی ہے خدا کی وحدانیت پر خطبہ. وہی کا ہمارا رسول وہی ہوتا ہے تو وہی ہوتی ہے. خدا کی وحدانیت پر خطبہ جاری ہے تو اس سے بڑی عبادت ہو سکتی ہے کوئی؟ اور رسول جب بیان کر رہے ہو کسی میں ہمت ہے کہ ادھر ادھر دیکھ اتنا سلیقہ تو صحابہ سے یہ کیا ہوتا کہ جب تقریر ہو رہی ہو, عبادت ہو رہی ہو تو اس میں ادھر ادھر رسول کے لیے یہ روایت ہے. میں پڑھ رہا ہوں کون سے دیجیے. رسول کے لیے یہ روایت ہے کہ رسول جب بولا کرتے تھے تو یہ کافر کاموں میں انگلی لگا دیا کرتے تھے. کہتے تھے ان کی بات نہ سنو, کہ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کاموں میں لفظ بول رہا ہو. بڑی روایت سنو نہیں کی. یہ جو ہے کون کہتا تھا, کون کہتا تھا؟ کافر. کیا کہتے تھے؟ ان کی سنو نہیں. جب یہ بولتے ہیں جیسا لگتا ہے کاموں میں لفظ بول رہا, تب کہتے تھے نہیں سنو, نہیں سنو. اب بتاؤ رسول بول رہے ہیں, صحابہ کرام سن رہے ہیں, تو جو چلن ہو چیزیں بہت سارا ہوتا آپ نے. میں تیسری رات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. اب آپ آتا ہو گئے سننے کے لیے, میں پڑھ رہا ہوں. آپ لوگ رکے گا تو رسول خطبہ دے رہے ہیں, خدا کی وحدانیت پر خطبہ ہو رہا ہے. عبادت ہی عبادت ہے, عبادت ہی عبادت, خدا کی وحدانیت پر خطبہ. اتنے میں ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا, سین مسجد میں آیا, انگوٹھے مبارک میں دامن اٹھا, سین مسجد میں بچہ گرا. ادھر بچے کا گرنا تھا کہ رسول کی نظر پڑی تو رسول نے خطبہ توڑا, منبر چھوڑا, صحابہ نے راستہ بنایا, آگوش میں بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لے کر کے آئے اور لا کر کے اپنے سامنے رسالہ کا بچے کو بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد رسالہ کا کہا ہاتھا حسین ہو, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان
आगोश में हुसैन को उठाने की जरूरत क्या और उठाकर के लाने की जरूरत क्या? मोहम्मद ने कदम उठाया, हुसैन बच्चा थे आ जाते थे, कभी मुसल्ले पर आ जाते थे, कभी शहादत सजदा में आ जाते थे। बच्चे मोहब्बत करते थे रसूल से, नाना से मोहब्बत किया करते थे, आ जाया करते थे और आ जाया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आ जाया करते थे तो अगर मोहब्बत करते थे तो मोहब्बत तो हमारे बच्चे भी करते हैं और हम भी बच्चों से मोहब्बत करते हैं। इंसाफ से बताओ, अगर ना मेरा बेटा हो और कोई ऐसी बात हो जाए, मैं उठा करके जाऊँ और जाकर के आगोश में उठाऊँ, सारे मुबारक वाले कहेंगे भाई उन्हें ना बुलाइएगा, बुलाइएगा। हम मिंबर पर बच्चे खिलाया करते हैं, हम तो इबादत करने आए थे, वो बच्चे खिला रहे थे। कभी मुसल्ले पर बच्चे खिलाते हैं, कभी मिंबर पर बच्चे खिलाते हैं, कहीं दिखाते हुए लिखा है। कभी बच्चा थे, तो जो चाह रहा हूँ बच्चा थे, आ जाया करते थे। अगर हुसैन बच्चा थे तो रसूल ने मेरा खुतबा क्यों तोड़ा, मिंबर क्यों छोड़ा, सहाबा ने रास्ता क्यों बनाया, आक्रोश ने हुसैन को क्यों उठाया? और अगर उठा भी लिया था तो सैयदा का मकान कहीं दूर नहीं था, कहीं नदी में दरवाजा खुला करता था, और जाकर के सैयदा को छुड़ा करके कहते तुमसे बच्चे संभाले नहीं जाते। कभी ये इबादत में आ जाता है, कभी तस्वीर में आ जाता है। रसूल का सैयदा की तरफ ना जाना, मिंबर पर हुसैन करवाना, इस बात की अलामत है रसूल बदलाना चाहते हैं। ये सिनो साल में बच्चा है, मनसब में बच्चा नहीं। और अगर ये बच्चा आया और मुझे मुबारक में दामन उलझा और बच्चा गिरा, तो जब गिरा तो रसूल ने देखा, और जब रसूल ने देखा तो जो चाहूंगा नहीं मोहतरम, जब रसूल ने देखा तो जाहिर सी बात अभी कोई चीज मैं देखने लगूं तो ये फितरत इंसानी है, सारा मौत देखने लगेगा। तो जब रसूल ने देखा तो सारे साहबा इकराम ने भी देखा होगा कि नहीं देखा होगा। तो जब साहबा इकराम ने देखा तो रसूल को खुतबा तोड़ने की जरूरत क्या, मिंबर छोड़ने की जरूरत क्या, सहाबा में रास्ता बनाने की जरूरत क्या, आगोश में उठाने की जरूरत क्या? और जब रसूल ये कर रहे थे तो सहाबा देख रहे थे ये कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी सहाबी उठ जाता। एक बात बताओ, ऐसी बात हो तो कोई भी सहाबी उठ जाता और उठ करके आगोश में हुसैन को उठा देता। अम्मा यूं नहीं उठ रहा था तो खुशबू की रिसालत के लिए उठ जाता कि रसूल को छोड़ जाएंगे, उठना चाहिए था। कोई सहाबी आगे बड़ा हो, बड़े सहाबा, मोहसिन सहाबा उठ जाओ, कोई भी अच्छा अखियार सहाबा नहीं उठे तो रिश्तेदार उठ जाते। बढ़ जाते आगे बढ़ते तो उठा लेते, नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये पंखा चल रहा मेरे ऊपर और अभी ऐसे गिरे तो मैं देखूं तो फौरन कोशिश करूंगा कि ये मैं रोकूं, और इतनी देर में मेरा दिमाग फैसला करेगा कि मैं इसे रोकूं कि ना रोकूं, मैं रोक पाऊंगा कि नहीं रोक पाऊंगा, इतनी देर में फैसला कर देगा। तो अगर दिमाग जो कहेगा ये तुम्हारी कुव्वत के बाहर की बात है तो मैं फटक करके वहीं रुक जाऊंगा। तारीख कहती है जब हुसैन गिरे तो किसी सहाबी में हरकत भी नहीं हुई।
جب حرکت بھی نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی، حرکت بھی نہیں، سب بیٹھے رہے، جب حرکت نہیں ہوئی کوئی صحابی نہیں اٹھا، اور کیجئے گا کوئی صحابی اٹھا بھی نہیں، کسی میں حرکت بھی نہیں ہوئی. حرکت کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ جان رہے تھے یہ ہماری قوت کے باہر کی بات ہے. کوئی نہیں. اچھا اگر خود بھی نہیں اٹھے تو رسول خدا کسی سے کہتے تھے خطبہ توڑنے کی ضرورت کیا، منبر چھوڑنے کی ضرورت کیا، صحابہ میں راستہ بنانے کی ضرورت کیا، آغوش کے حسین کو اٹھانے کی ضرورت کیا. یا رسول اللہ کسی صحابی سے کہہ دو کہ جاؤ اٹھا لو، یہ جو بھی بات ہے اسے اٹھا لو، تو رسول جواب دیں گے میں کہہ دیتا اگر حسین صرف حسین ہوتا، حسین ہے امام اور امامت کو صحابیہ سہارا نہیں دیتی، اسلامت سہارا دیتی ہے. دیکھیے بہت سی باتیں میں کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا. میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. دکھا سکتا ہوں روایت میں، تاریخ میں. حسین کربلا سے چلے، حسین کربلا کو چلے مدینہ منورہ سے. کس تاریخ میں چلے؟ 28 رجب سن 60 ہجری کو. بڑے دعوے سے یقین سے پڑھ رہا ہوں، تاریخ میں دکھا سکتا ہوں. تو اس وقت مدینہ کتنی تعداد کا صحابہ کا تعداد کی صحابہ والا تھا؟ کم از کم 50,000 تھا کہ نہیں؟ ہم نے تعداد کا اندازہ لگا لیا غدیر خم سے. یہی تو شہر کہلاتا تھا، تو شہر اس قابل تو ہوگا 50,000 صحابہ ہے. تو 50، توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا عزیزو، 50,000 صحابہ والا شہر مدینہ. حسین جب چلے تو کسی صحابی کو لے کر کے مدینے سے نہیں چلے. مول صاحب موجود ہیں، پوچھ لیجئے گا. وہ آتے رہے اور آ کر کے شریک ہوتے رہے، اور کربلا میں اتنی تعداد بڑھ گئی، لیکن مدینے سے لے کر کے نہیں چلے کسی صحابی کو. نہ حسین کسی صحابی کے دروازے پر گئے کہ چلو ہم دین بچانے چل رہے ہیں یا انسانیت بچانے چل رہے ہیں، ہمیں نانا کا دین بچانا ہے، تو نہیں گئے. اور نہ کوئی صحابی حسین تک آیا کہ ہم بھی چل رہے ہیں. تو کبھی غور کیا آپ نے کہ حسین کیوں نہیں گئے، یا حسین نے صحابہ کیوں نہیں آئے؟ بھئی حسین کو جانا چاہیے تھا، ایک عالمی پیمانے پر کوئی کام کرنے کے لیے چاہ رہے تھے، لیکن روایت کہتی ہے حسین کسی کو لے کر کے نہیں گئے، بس گھر والوں کو. کیوں نہیں لے کر کے گئے؟ کیوں نہیں لے کر کے گئے بتاؤ تو. کبھی ذہن میں آیا؟ کیوں؟ حسین دیکھ رہے تھے. جب حسین 5-6 برس کے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ میرا نانا اس دنیا سے رخصت ہوا، جس نے ان جانوروں کو انسان بنا دیا. یہ بیٹیاں زندہ درگور کیا کرتے تھے، ان کی نسلیں بچا دی. یہ اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں انہوں نے حکومت دے دیا. جب اس کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ اس کے نہیں ہوئے. تو یہ میرے کیا ہوں گے؟ یہ حسین دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے بتاؤ؟ دیکھ رہے تھے کہ جس نے اتنی قربانیاں دی جب اس کے نہیں ہوئے. اب توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سنا ہوگا آپ نے، میں بھی اپنی فکر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. دیکھو آپ کیسے بیٹھے رہتے ہیں عزیزو. حسین دیکھ رہے تھے. دیکھیے کربلا ایک دن میں نہیں بنی، یا 6 مہینے میں نہیں بنی، یا 6 برس میں نہیں بنی. کربلا بنانے میں 50 برس لگ گئے.
50 برس 11 ہجری سے 61 ہجری تک لگاؤ، کتنے برس لگ گئے؟ 50 برس۔ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر مخالف دشمن عزیزو اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کبھی آپ سوچتے ہو کہ ایک دن میں بن گئی، اور اپنے کام میں لگا ہی نہیں، بیچ بیچ میں ٹرائل بھی کرتا رہا۔ پہلا ٹرائل تھا، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی کہا اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا۔ یہ پہلا ٹرائل کہ دیکھیں اتنی عظیم الشان شخصیت، اس کا جنازہ چھوڑنے پر مسلمانوں میں کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا۔ تو مخالف نے سوچا پروگرام سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ سوچو، گہرائی میں اترو۔ اس کے بعد دوسرا ٹرائل کیا ہوا؟ دوسرا ٹرائل 70-72 دن کے بعد رسول کی بیٹی کے گھر میں آگ لگائی گئی۔ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، ہم اس بحث میں ہی نہیں جاتے۔ رسول کے کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2 تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، ہوں گی 4 مان لو، لیکن یہ تو مانو گے رسول کی سیدہ بھی رسول کی بیٹی تھی۔ بھائی اس بحث میں جاؤ نہیں کہ کتنی بیٹیاں تھیں، بھائی یہ مانو کہ رسول سیدہ رسول کی بیٹی تھی۔ یہ تو سب مانتے ہیں جب رسول کی بیٹی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ تو 70 دن کے بعد سیدہ کے گھر میں آگ لگائی گئی، دروازہ جلایا جا رہا تھا۔ کس نے جلایا؟ کون جلایا؟ مجرم کون؟ جلانے والا کون؟ اس بحث میں ہی ہم نہیں جاتے۔ ہمیں تو بس اتنا بتا دو، جب دروازہ جل رہا تھا تو یہ 50,000 کی آبادی والا غور کرو، یہ 50,000 کی آبادی والا صحابہ کا شہر، کسی نے بلند ہو کر کے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ کسی نے اعتراض کہیں دکھا سکتے ہو؟ اب سنو جملہ عزیزو مبارک پور والو، جب سیدہ کا گھر جل رہا تھا اور 50,000 کی آبادی والا عزیزو مدینہ صحابہ اکرام کا خاموش کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا، کسی کا نہ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ صرف چلانے والا مجرم نہیں ہے، دیکھنے والا بھی۔ کہیں دکھا دو کسی نے اعتراض کیا ہو آگے بڑھ۔ اما جب کی تو بات جانے دو، اس زمانے میں کوئی غلط کہنے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزو اس زمانے میں بھی غلط نہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ جو زیارت کے جملے ہیں خالی وہیں تک نہیں رہیں گے۔ فلان اللہ امتن قتلت کا، فلان اللہ امتن ظلمت کا، فلان اللہ امتن سمیت کا۔ جس نے قتل کیا اس پر لعنت، جو قتل ہوتا دیکھتا رہا اس پر لعنت، جو دیکھ کر کے خاموش رہا۔ بتائیے اب ملاتے رہیے تو وہ حسین کیا جاتے کہ جو چھوڑو سب رسول کی بیٹی بھی مت مانو، مسلمہ تو تھی۔ آپ ہی اپنے وطن میں دیکھو، اگر کسی مسلمہ کے گھر میں یا مسلم کے گھر میں آگ لگائی جائے تو کوئی تو کہہ دے گا بھائی یہ غلط ہو رہا ہے۔ جائے کہ رسول کی بیٹی پہلی تھی، دوسری تھی، تیسری تھی، چوتھی تھی، 4 تھی یا اکیلی تھی، یہ تو بات ہی چھوڑو، اس بحث میں ہی نہیں جاتے۔ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نہیں بھائی نہیں فلانے نہیں فلانے نہیں اور یوں نہیں اور ویسے نہیں، غیر تو چھوڑو، اب اپنے بھی ملا یہی کہنے لگے، اتحاد کا ایسا بھوت سوار ہوا۔
کہہ رہے ہیں نہیں ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑ رہے ہیں, ہم نام ہی نہیں لے رہے کسی کا, خاموش کیوں ہو آپ بتائیے. تو رسول امام حسین جو چلے تو امام حسین نے دیکھا, اب جو دیکھا یہ ایسے کنڈیشن والے لوگ ہیں جو میرے ہیں, بھئی امام حسن کا جنازہ لے کر کے چلے, تیر برسائے گئے, کس نے برسائے, کیوں برسائے, کیسے برسائے, اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. ہم دے تو یہ بتا دو برسائے گئے, کہاں برسائے گئے. تو جب برسائے جا رہے تھے تو یہ مدینے والے کیا کر رہے تھے؟ یہ بتاؤ. تو رسول حسین دیکھ رہے تھے کہ جو میرے نانا کے نہیں ہوئے, جو میری ماں کے نہیں ہوئے, جو میرے بابا کے نہیں ہوئے, جو میرے بھائی کے نہیں ہوئے, وہ میرے کیا ہوں گے. اسی لیے آپ جملہ سماعت فرماؤ, حسین کسی کے دروازے پر نہیں گئے, بلکہ جملے بدل کر کے کہوں کہ حسین کی خودداری صحابہ تک جانے نہیں دے رہی تھی, اور صحابہ کی مکاری حسین تک آنے نہیں دے رہی تھی. آپ دیکھیں تعریف میں ہو گیا ٹائم. شب بیداری کی مجلس ہے. کون گھنٹہ ہو گیا بس, اب ہو گیا تو آپ لگاؤ. تو حسین نہیں گئے کسی کے, حسین اپنے گھر والوں کو لے کر بیچ میں آئے, سب جتنے ہیں کربلا کے لیے اور صحابہ اکرام جو آئے ہیں وہ بعد میں آئے. اچھا حسین چلے, جو بات میں نے کہی تھی کچھ باتیں میں پہنچا دوں آپ کو. آج کل شور مچا ہوا ہے, نماز پڑھو, جسے دیکھو جس فرقے میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, آپ میں جاؤ, آپ میں بھی یہ شور مچا ہوا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو, جبکہ نماز اہل بیت علیہ السلام کا محبوب عمل ہے. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پہچانو نماز کی پابندی سے, جو نماز کا پابند نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں, جس نے نماز کو ہلکا سمجھا وہ ہمارا شیعہ نہیں. تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے اتنا؟ اور آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں, ہر جگہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. جسے دیکھو تو سب جگہ کا کہنا اس بات کی علامت ہے کہ نماز کم پڑھ رہے ہیں. یہی تو مطلب ہوا. اگر سب پڑھتے ہوتے تو کیوں کہتے؟ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے نماز پڑھو, بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے نماز پڑھ کے آئے ہو تب کھانا دوں گی, شوہر بچوں سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو. جسے دیکھو نماز, وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے, جسے دیکھو کہہ رہا, مول صاحب بھی بیٹھے ہیں خطبوں میں بیان کر رہے ہیں نماز پڑھو. اس کا مطلب نہیں پڑھی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ. وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں یا سب کے یہاں ایک اصول ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تو سب کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ نماز قبول کیسے ہوگی. کبھی بتا دو کسی نے کہا ہو کہ نماز قبول کیسے ہوگی؟ کسی کے ہاں بھی چلے جاؤ, بس یہ کہتے ہیں ہم نے تو سنا کہ بس 2 رکعت قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. جسے دیکھو 2 رکعت قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. تو کیا معاذ اللہ رسول خدا نماز پڑھنے کی تاکید کر گئے اور نماز قبول ہونے کی تاکید نہیں کر کے گئے؟ بھئی کیا تو یہ مسئلہ ہے؟ اور اگر کر کے گئے تو پہنچا کیوں نہیں رہے؟ آپ خطبوں پہ خطبہ پڑھیے. دیکھیے میں کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں, میں تو بتا رہا ہوں. اور وجہ بھی یہ ہے. وجہ کیا ہے؟ جب انسان دن بھر مزدوری کرے, محنت کرے یا سروس کرے, اسے شام کے وقت وہ پسینے پسینے آئے محنت کر کے اور آ کر کے کہے بے کام ہو گیا ٹھیک ہے کہ یہ جائیے خدا حافظ, پیسے نہ دیں, اجرت نہ دیں اسے, تو دوسرے دن آ جائے گا؟ وہ نہیں آئے گا. تو وہی حال نماز کا ہے. مار لگا ہوا 5 وقت اور پڑھ رہا ہے, پڑھ کر کے پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے 2 رکعت اگر قبول ہو جائے تو واہ واہ. یقین پیدا نہیں کیا جا رہا ہے, نماز کی معرفت پیدا نہیں کی جا رہی ہے کہ نماز قبول کیسے ہوگی, جبکہ بہترین عمل ہے نماز. میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, سمجھنے کا نہیں, الٹا نہ سمجھنے لگیے گا.
ہے تو معلوم یہ ہوا پڑھنے والے کو یقین ہونا چاہیے. کہتے ہیں بھائی مجلسوں میں تو آ کر کے بھیڑ بیٹھ جاتی ہے اور مسجد میں نہیں جاتی. تو مجلسوں میں یقین دلایا کہ 2 آنسو بہاؤ ہے دلایا. کبھی موقع ملا میں جملہ یہ یوں کہہ دے رہا ہوں, اس بیچ میں نہیں, بہت طویل ہو جائے گا, یہ بھی دلا دوں گا یقین عزیزو, اس میں دلیل بھی دے دوں گا سب پڑھنی ہوئی صاحب کے سامنے کی ہے, یہ بھی دلیل دے دوں گا میں. تو اس لیے یہاں بھی زیادہ یقین ہے. چلو رو لو. پھر جب رو لیتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے, اور آنسو دل سے نکلتے ہیں. جب دل سے جو بات نکلتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے, وہ دماغ سے ٹکراتی ہے. بھائی دل سے رویا, آج وزن ہلکا ہو گیا ہے, رو لیے, سیدہ کے لال آنسو بہا دیے, اب تو قبول ہو گئی کہ نہیں. پھر دوسری بات ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مجلسوں میں جا رہے ہو, جیسے کہ کلپ پر چل رہا ہے, کیا ملا, اب 1 گھنٹہ مولانا اقرار نے پڑھا, کیا ملا, کچھ ملے نہ ملے, مجلس سے فرش اعزاز سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا, چاہے تبرک ملے یا کچھ بھی ملے, یہ الگ موضوع ہے. لیکن میں تو وہاں ادھر گھما ہی نہیں رہا ہوں آپ کو, میں تو ادھر لانا چاہتا ہوں کہ نماز کی قبولیت پر بحث کیوں نہیں ہوتی. توجہ چاہ رہا ہوں, اگر قبولیت پر بحث ہونے لگے تو سب نمازی ہو جائیں, ہونے لگے تو نماز قبول کیسے ہوگی. دیکھیے یہ زمانہ چل رہا ہے, صاحب ثروت ہیں, صاحب دولت ہیں سب لوگ, تو ایک زمانہ چل رہا ہے جسے دیکھو آج کل, اور اس وقت بہت لوگ گئے ہوئے زیارتوں پر جا رہے ہیں سب, جسے دیکھو زیارتوں پر چلو, اربعین بھی وہاں پر کر رہے ہیں بہت. جو چلے گئے ہیں مولا ان کی زیارت قبول فرمائیں, جو نہیں گئے ہیں مولا انہیں بلائیں اور وہ جائیں وہاں پر, کوشش کر کے جائیں, بلائیں نہیں. پھر بات آگے کہہ دوں بیچ میں عزیزو. دیکھیے جس سے کہو زیارتوں پہ چلے جاؤ تو کیا کہتے ہیں, مولا بلائیں گے تو ضرور جائیں گے, کہتے نہیں ہیں, کہتے ہیں. آپ سے کہو ابھی, آپ کہتے ہیں کہ مولا بلائیں گے تو ضرور جائیں گے, اس کا مطلب مولا نہیں بلا رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک استاد مول صاحب جانتے ہیں انہیں, جو اور علماء جانتے ہیں, سید محمد صاحب باشتوی, بہت پائے کے عالم تھے, بہت بلند عالم تھے, جناب واقف ہیں ان سے. سید علی صاحب جو دلی والے ہیں پیش نماز تھے, یا محسن صاحب جو ہیں ان کے تائے ابا تھے, بہت بڑے عامل تھے اور بڑے نورانی اور بہت قابل آدمی تھے, اور بڑے نورانی. اگر ان کے فضائل بتانے لگوں تو آپ تعجب کریں گے, واقعی ایسے عالم تھے, چہرے سے نور ساتھ ہوتا تھا, یہ آنکھیں کے بڑے عالم, جتنے بیٹے تھے زیادہ تر مولوی بنا دیے انہوں نے, بہت پائے کے عالم تھے. ہم بیٹھے ہوئے تھے نازمیہ میں, ان کی خدمت کر رہے تھے, اتنے میں ایک صاحب ثروت صاحب دولت صاحب آئے, آ کر کے ان سے ملاقات کے لیے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, پیغام دے رہا ہوں آپ کو. جیسے ہی آئے انہوں نے سلام کیا, بیٹھ گئے, چائے منگائی جناب میں, ان سے بیٹھے بیٹھے فوراً جناب نے میرے سامنے کہا, جناب زیارتوں پر چلے جاؤ. ایسے بولتے ہیں زیارتوں پر چلے جاؤ. جیسے کہا انہوں نے زیارتوں پر چلے جاؤ, تو وہ صاحب ثروت صاحب دولت بولے مولا بلائیں گے تو ضرور جائیں گے. اور جیسے کہا مولا بلائیں گے ضرور جائیں گے, تو ہم سید محمد صاحب کی باشتی کی آنکھیں سرخ ہو گئی. بولے کیا بکتے ہو, حسین نے کسی کو نہیں بلایا, صرف حبیب ابن مظاہر کو بلایا. خود جاؤ, ان کا میرے سامنے کا جملہ ہے. یہ جو انتظار کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ مولا بلائیں گے اور یوں بول رہے ہیں, تو خود اب جو جا رہے ہیں لوگ. اور بات, نماز قبول کیسے ہوگی, توجہ چاہ رہا ہوں, میں مولا رہا ہوں, میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں, کبھی آپ سوچیں قبول کیسے ہوگی. ایک صاحب بیچارے غریب اور بڑی محنت مزدوری کر کے پیسہ جمع کر کے وہ چلے گئے, علماء اکرام کی سنائی بات ہے, چلے گئے, جب بڑی محنت سے زیارتیں کی, اور جب زیارتیں کر لیں تو زیارتیں فوراً سے فراغت حاصل کر کے ان میں جذبہ پیدا ہوا کہ چلو چل کے آیت اللہ سیستانی صاحب سے ملاقات کی جائے. وہ انہوں نے سوچ لگا لگو کر کے وہاں پہنچے. اب جو جا کر وہاں پہنچے, سلام پیش کیا, ٹرانسلیٹر مسنجر بیٹھا ہوا تھا, اس نے سلام کا جواب آیت اللہ نے دیا, تو فوراً جناب نے کہا کہ جناب سے پوچھو, ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. اجازت دی, ہاں پوچھو. کیا ہم بڑی محنت بڑی مزدوری پریشانیاں جمع کر کے پیسے جمع کر کے آئے, بڑے غریب ہیں, اور ہم آ گئے زیارتیں کرنے کے لیے, جناب ہماری زیارت قبول ہو گئی کہ نہیں؟ بس جیسے یہ کہا, میسنجر نے انہیں پیغام پہنچایا, آیت اللہ سیستانی صاحب نے کہا ان سے کہو یہ اپنے ملک واپس جائیں, اور جانے کے بعد اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں. اگر جانے کے بعد بدل گئے تو قبول ہو گئی, اور جیسے آئے تھے ویسے ہی پلٹ گئے. نہیں عزیزو, رسول کی حدیث ہے,
رسول کی حدیث نماز برائیوں سے روکتی ہے. اب نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جانا اور نمازی نکلتے رہے, نکلنے کے بعد اگر برے کام کرے سمجھ لینا قبول نہیں ہے. اب دیکھتا ہوں قبول نہیں. دیکھوں آپ نے بہت مجلسیں سنی ہے, میں اپنی فکر آپ تک پہنچاتا ہوں. نماز قبول کس کی ہوتی ہے؟ اب غور کیجئے گا عزیزو. حسین چلے مدینے سے تو حسین کے قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ دیکھیں وقت زیادہ ہو جائے معاف کیجئے گا, نہیں تو 1 گھنٹہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں مسائل پڑھ دوں ہی سے تھوڑا انجمنوں سے معذرت کے ساتھ. حسین کے قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ روایتیں 3 ہیں, 250, 200, 150. نہ 150 نہ 250, 200. قافلہ کہوں گا, لشکر نہیں, اس لیے کہ لشکر میں عورتیں اور بچے نہیں ہوتے. قافلہ حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے, حسین جا رہے تھے. اب جو حسین گئے ایک جگہ جا کر کے حسین نے ضرورت زندگی کے مطابق ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, خیام نصب ہوئے, بیٹھے, حسین بیٹھے ہوئے ہیں. جب حسین بیٹھے تو حسین کے قافلے کا پیچھا کرنے والا کون؟ حر ابن ریاحی. اس کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ 1200. توجہ چاہ رہا ہوں, غور سے سنیے گا. اگر آپ تک بات پہنچ گئی ہے آپ سوچیں گے, میں تاریخ پہنچا رہا ہوں. اس کے لشکر میں کتنے تھے؟ 1200. وہ پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا. اب جو آیا حسین کے خیام نصب ہیں بیچ میں, اب آیا وہ حسین. لشکر کس کا ہے؟ حر. لشکر کس کا؟ یزید کا. حر فوج یزید کا کمانڈر ہے, کمانڈر ہے. حکومت کس کی؟ یزید کی. ایریا کس کا؟ یزید کا. رقبہ کس کا؟ یزید کا. اسے لشکر کس کا؟ یزید کا. اب آیا اور آنے کے بعد جہاں حسین تھے وہاں پر آیا, اور آنے کے بعد کنڈیشن کیا بتلائی جاتی ہے کہ سارا لشکر پیاسا, زبانیں باہر نکل رہی تھی. اب میں بتا رہا ہوں مبارک والے, بتاؤ حسینی قافلے والوں نے یزیدی لشکر سے پانی مانگا؟ یا یزیدی لشکر والوں نے حسین کے سے پانی مانگا؟ کم نے زیادہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا یا زیادہ نے کم کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ کس نے کس سے؟ محتاج نے محتاج کے سامنے ہاتھ پھیلایا یا محتاج نے محتاج کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ کس نے پانی مانگا؟ جو لوگ کہتے ہیں حسین نے مانگا, حسین نے مانگا. یہاں کون؟ لشکر کس کا؟ یزید کا. حکومت کس کی؟ یزید کی. رقبہ کس کا؟ یزید کا. ایریا کس کا؟ یزید کا. کون ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اب جو مانگا تو جیسے پانی مانگا, توجہ چاہ رہا ہوں, بہت سنا ہوگا آپ نے, میں اپنی فکر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. جیسے پانی مانگا تو روایت کہتی ہے امام حسین نے کہا عباس انہیں پانی پلاؤ, انہیں پانی پلاؤ. تو جیسے کہ انہیں پانی پلاؤ, اگر میں اپنے بھائی سے ایسے شخص کے جو پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہو اور اس سے کہوں انہیں پانی ملاؤ, تو بتاؤ وہ کیا جواب دے گا؟ پلا دے گا. ہے ایسا کوئی بھائی یہاں پر؟ فوراً کہے گا, 10 تعویلیں پیش کرے گا, کہے گا اندر اٹھ کر کے آؤ, پہلے بتاؤں. اور پھر کتنا خرچ تھا قافلے میں؟ لوگ 200. پانی مانگنے والے کتنے تھے؟ اور کہا جیسے کہ پانی پلاؤ, تو عباس تو فوراً یہ کہتے ہمارے پاس پانی کم ہے, چونکہ لوگ کم ہیں, انتظام کم ہے, اور یہ 1200 ہیں, کہاں تک پلائیں گے؟ بھئی کہنا چاہیے تھا کہ نہیں, لیکن ایک تاریخ ایک روایت بھی نہیں کہتی. بس جیسے کہ انہیں پانی پلاؤ, عباس نے مشکیزیں کھول دیے, پانی پلانا شروع کیا, پانی پلاتے رہے 1200 کے لشکر کو سیراب کر دیا, اور آ کر کے بتایا آقا 1200 کا لشکر سیراب کر دیا, کہا ان کے جانور بھی پیاسے ہیں. پہچانو کربلا, پہچانو. ہمیں حسین کو کربلا کی وجہ سے نہیں مانتے, کہا ان کے جانور بھی پیاسے ہیں, انہیں بھی پانی پلاؤ. جانوروں کو بھی پانی پلایا.
اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہا جانوروں کو پانی پلا دیا, کہا ان کے سم تپ رہے ہیں, پڑھیے روایت, ان کے سموں پر بھی پانی ڈالو. اتنا کتنا انتظام کر کے چلے تھے 200 کے قافلے والے لوگ کہ 1200 کے لشکر کو سیراب بھی کر دیا اور پانی پھر بھی بچ رہا. ابھی غور کیا کتنا انتظام تھا. آپ بھی چلتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, آپ بھی اپنے سفر کرتے ہیں, کتنا انتظام کر کے چلتے ہیں پانی کا. اور یہاں پر کتنے 1200 کے سیراب کر دیا. نہیں ایسے سر ہلانے سے خاموش نہیں بیٹھنے دوں گا عزیزو, سیراب کر دیا اور پانی. اور جو خالی پانی نہیں, کھانا پینا بھی. کلیجہ چاہیے حسین بننے کے لیے. کہوں جملہ جو کہتے ہیں سب برابر, سب برابر, سارے صحابہ ہیں سب برابر. اما یہ سوچو صحابی کبھی حسین نہیں بن سکتا. سوچو اتنا بڑا کلیجہ چاہیے. پانی پلایا, اور یہ سب تبری میں مل جائے گا آپ کو, تبری میں. اب جو پلا دیا تو کھانا بھی, نماز قبول. اب جو پلا دیا, توجہ چاہ رہا ہوں غور کیجئے گا, جب پلا دیا سیر ہو گئے, نماز کا وقت ہو گیا. اب جو نماز, بہت سنا ہے آپ نے, میری فکر سنیے. جب نماز کا وقت ہو گیا تو امام حسین نے کہا نماز کا وقت, نماز پڑھی جائے. پھر وضو ہوا, پھر مصلے بچھ گئے, پھر جماعت کا وقت. عزیزو ایک بات پوچھوں آپ سے, آپ نے اب تک جو سنا معذرت کے ساتھ علماء کرام سے, میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی پڑھا, آپ بھی سنتے آئے ہیں کہ یزید تو جنگ اس وقت ہی ہار گیا تھا جب شب عاشور پور یزیدی لشکر سے نکل کر کے, یہی تو سنا ہے, یہی تو سنا ہے. یہ تو بہت بات کی بات ہے. یزید تو جنگ یہاں راستے میں ہار گیا. یزید جنگ اگر فکر ہے آپ کے پاس تو یزید جنگ یہاں راستے میں ہرا دیا حسین نے. ہو گیا نماز کا وقت, حسین نے کہا نماز کا وقت. عزیزو جیسے کہا نماز کا وقت, کا وضو کرو, سب نے وضو کیا. حسین کے قافلے والوں نے بھی, یزیدی لشکر نے بھی. اب جو وضو کیا, جماعت کھڑی ہو گئی. لشکر کس کا؟ یزید کا. اور کمانڈر کس کا؟ یزید کا. رقبہ کس کا؟ یزید کا. ایریا کس کا؟ یزید کا. حکومت کس کی؟ یزید کی. لیکن جب جماعت میں امامت کا وقت آیا تو کوئی روایت نہیں کہتی کہ ہر آگے بڑھا ہو, آگے بڑھ کر کے کہا ہو ہم ہیں حاکم وقت کے نمائندے, امامت ہم کریں گے. پڑھو کہ امامت ہم کریں گے. نماز کس نے پڑھائی؟ حسین نے. پیچھے کون کھڑا ہوا؟ یزید کا لشکر. حسین جنگ کس بات کی تھی؟ جنگ کس بات کی تھی؟ جنگ تو اسی بات کی تھی, رہبریت کی, آگے امامت کی, آگے کھڑے ہونے کی. یزیدی لشکر کا پیچھے کھڑا ہونا, حسین کا امامت کرانا, اس بات کی علامت ہے یزید کربلا میں نہیں ہارا. حسین نے یزید کو مسلح پر ہرا دیا. جنگ کے امامت کی تھی, آگے کی. اب بتاؤ مبارک پور والوں, میری آواز جا رہی ہے؟ ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, نماز ہو گئی تو اس لشکر کی نماز قبول ہوئی؟ معذرت کے ساتھ دیکھیے, بیٹھو, بہت کہتے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو, بہت دور تک میری آواز جا رہی ہے. یہ جو لشکر تھا 1200 کا, اس کی نماز قبول ہوئی؟ نماز قبول ہوئی؟ 1200 کا لشکر ہے. دیکھیے سوچ کر کے بولیے پڑھانے والا. امام حسین جس وقت نماز پڑھا رہے تھے کائنات میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. پڑھانے والے جب پڑھا رہے تھے ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. اب جو یہ پڑھ رہے ہیں 1200, ان کی نماز قبول ہوئی. ایک مرتبہ ہم مجلس پڑھنے اشرا پڑھ رہے تھے دہلی میں, امام کعبہ آ گئے. اب جو امام کعبہ آئے تو لوگ ملنے جلنے والے تھے, جسے دیکھو بغل میں مصلی دبائے ہوئے ہے,
اور چلا جا رہا ہے اور جا کر کے کہہ رہا ہے بھئی کہاں جا رہے ہو؟ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ امام کعبہ آئے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز مل جائے بیڑا پار ہو جائے گا، 2 رکعت مل جائے۔ امام کعبہ آئے ہیں، امام کعبہ، یہاں امام کعبہ نہیں وارث کعبہ ہے۔ وارث کعبہ، جو چاہ رہا ہوں غور کیجئے گا، وارث کعبہ ہے۔ ہوئی نماز قبول، 1200 کا لشکر ہے، ہوئی نماز قبول، نماز ہو گئی، چلے، قبول ہوئی ہے 1200 کا لشکر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب جو چلے تو چلتے چلتے امام پھر پڑا اٹھا دیا، چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے راستے میں ابن زیاد کا خط آیا اور حر کو ملا کہ حسین جہاں پر ہوں وہیں پر روک لو، یہی تو تھا، وہیں پر روک لو حسین کو۔ اب جو خط اس نے پڑھا جلدی سے لپیٹا حر نے اور دوڑ کر کے جا کر کے حسین کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، ادھر ہاتھ ڈالا ادھر۔ عباس صاحب کی طرح امام حسین کے ساتھ رہتے تھے، جیسے ہی دیکھا لجام پر ہاتھ ڈالنا بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی عرب میں مانی جاتی تھی، بس جیسے اس نے یہ گستاخی کی عباس نے تلوار کو کھینچا اور کہا فوراً اس پر حملہ۔ حسین نے کہا ٹھہرو، ابھی نہیں، ٹھہرو۔ عباس کو روک دیا، ادھر عباس کو روکا، ادھر امام حسین نے غور سے حر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے ایک جملہ کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ سنو عزیزو، بہت سنا ہوگا آپ نے، میں بھی سمیٹ رہا ہوں موضوع۔ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ جملہ بھی بہت سخت تھا۔ بس جیسے یہ کہا، جو حر لجام فرس پکڑے ہوئے تھا، میں ایک دم چونک کر کے حسین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا حسین سے، پڑھیے گا سوچئے گا، یہی کہا، پلٹ کر کے کہا اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتی تو یہ جملہ واپس کر دیتا، کیا نہیں، کیا نہیں، کہا واپس کر دیتا۔ حر کا یہ کہنا اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتی، حر بتلانا چاہتا ہے کہ صحابی کی ماں اور ہوتی ہے۔ واپس نہیں کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، نماز قبول ہوئی، میں پھر وہیں کھڑا ہوں، نماز قبول ہوئی۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، بس غور کیجئے گا، قیام نصب ہو گئے، پانی بند ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، شب عاشور آئی۔ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا عزیزو، سمیٹ رہا ہوں موضوع میں۔ شب عاشور آئی، اور جب شب عاشور آئی تو امام حسین نے کہا حضرت عباس، جناب علی اکبر اور محمد قاسم سے، اور جب کہا ایک رات کی مہلت لاؤ عبادت کے لیے، اور جب مہلت مل گئی تو کہا ہمارے مہمان آ رہے ہیں، میں نماز بتلانا چاہ رہا ہوں، نماز قبول۔ جملے سب ذہن میں رکھیے گا، تب بات سے پر لطف ہوں گے عزیزو۔ اب جو کہا ہمارے مہمان آ رہے ہیں، جب مہمان کا انتظار، تو پورا واقعہ آپ کے سنا ہوا ہے۔ اب بتاؤ جب حر آیا تو کتنے لوگ آئے؟ کتنے لوگ آئے؟ کتنے آئے؟ روایتیں ہیں، بعض کہتی ہیں 2، بعض کہتی ہیں 3، بعض کہتی ہیں 4۔ 2 میں حر کا بیٹا، بعض کہتی ہے حر کا بیٹا، حر کا غلام، تیسری کہتی ہے حر کا بیٹا، حر کا غلام، حر کا بھائی۔ 4 آئے۔ کتنے آئے؟ 4۔ نماز کتنوں نے پڑھی؟ نماز کتنوں نے پڑھی؟ نماز کتنوں نے پڑھی؟ 1200 نے۔ آئے کتنے؟ اب قبول کتنوں کی ہوئی؟ قبول کتنوں کی ہوئی؟ اور قبول کیسے ہوئی؟ اب قبول کا طریقہ بتا دو، ہوئی کیسے عزیزو؟ حسین کیا نمازیوں کے لیے رکے؟ حسین نے جو کہا میرے مہمان آنے والے ہیں، تو نمازیوں کے لیے، اگر سارے نمازیوں کے لیے رکتے تو سب آ جاتے۔ حسین رکے اس جملے کے لیے جو حر نے کہا تھا اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتے۔
اگر آپ کی ماں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو قبول ہوگی وہ محبت اہل بیت کے صدقے میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ میں نہیں، تاریخ طبری دیکھو اور یہیں سے لگا لو جو بات کہتے ہیں کربلا جہاں لاکھوں تھے وہ بھی نمازی، اور جہاں 72 تھے. اب بتاؤ کون سی نماز پڑھنی ہے؟ اما تعداد پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا. یہ دیکھو حسین کس کے ساتھ ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھو تاریخ پڑھو. وہ حسین، میں اور بتا دوں 100% نماز کا بھی رزلٹ دے دوں، نہیں تو آپ بات ادھوری رہ جائے گی. 100% نمازی بالکل جماعت میں جتنے تھے سب کی قبول. اور وہ بتائے دے رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ بات ادھوری نہیں چھوڑنی چاہیے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ادھوری. یہیں پر اسی کربلا میں حسین نے کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اسی کربلا میں کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو صحابہ تو کہتے پڑھیے، تو جیسے کہا پڑھیے، کہا نہیں یہاں میدان میں. تو کیا 10 محرم تک حسین نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ یہ صحابی امام حسین نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ اصحاب امام حسین پڑھ رہے تھے، لیکن قناتوں کے پیچھے. حسین کہہ رہے تھے یہاں میدان میں پڑھیں گے. میدان میں پڑھنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی حسین دکھلانا چاہتے تھے دیکھو نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں جن کے گلوں پر خنجر چلنے والا ہے. اب مسلمان بتائیں ہمیں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ نماز ابو سفیان کا پوتا بھی لشکر، اور یہاں ابو طالب کا بیٹا. بتاؤ کون سی نماز پڑھنی ہے؟ اب جو یہ کہا نماز، تو بے ساختہ کہا. توجہ چاہ رہا ہوں. جیسے کہا تو حسین کہہ رہے ہیں میری حفاظت کون کرے گا؟ یہی تو جملہ ہے کہ حفاظت ہماری کون کرے گا؟ کون کہہ رہا؟ حسین جس نے شمل میں دھوئیں اڑا دیے تلوار چلا کر کے، جس نے صفین میں گھاٹ چھین لیا، جس کا بابا کسی سے ڈرا نہیں، جس کے ساتھ عباس جیسا بھائی تھا، جس کے ساتھ علی اکبر جیسا بیٹا تھا، سجاد جیسا بیٹا تھا، اور محمد جعفر طیار کا لہو جن کی رگوں میں تھا، جو میمنہ میسرہ کلب لشکر سب الٹ دیا کرتے تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ کبھی سوچا؟ کہا حسین نے کہ نہیں حفاظت کون کرے گا؟ اور جب حفاظت کی تمنا تھی تو کہہ دیتے عباس آگے کھڑے ہو جاؤ، کہہ دیتے علی اکبر آگے کھڑے ہو جاؤ، کہہ دیتے قاسم آگے کھڑے ہو جاؤ. لیکن نہیں، کیا کہا؟ حفاظت کون؟ تو زہیر ابن قین اور سعید دونوں نے کہا ہم حفاظت کریں گے. کبھی ذہن میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں عزیزو، 100% رزلٹ دے رہا ہوں آپ کو عزیزو. تو انہوں نے کیوں کہا ہم آگے کھڑے ہوں گے؟ یہ کیوں نہیں کہا ہم نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں بات نہیں آ رہی ہے، جب تک بات نہیں پہنچے گی. آپ دیکھیں میں نماز کا منکر نہیں ہوں. کبھی آپ سوچ رہے ہوں نماز کا منکر نہیں ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہیں میرا مطلب نہیں. معرفت نماز حاصل کرو عزیزو، یہ سوچو نماز کی معرفت حاصل کرو. تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے؟ پنچندن پاک کی آخری کڑی ہے، آج کے بعد یہ جماعت نصیب نہیں ہوگی، ہم جماعت پڑھیں گے. ان کے ہم آگے کھڑے ہوں گے. جیسے کہ ہم آگے کھڑے ہوں گے، نماز حفاظت ہم کریں گے. جیسے کہ حفاظت ہم کریں گے، فوراً آگے جماعت کھڑی ہو گئی. سارے کربلا والے جو امام حسین کی جانب سے پیچھے کھڑے ہوئے، اب جو نماز کے پیچھے کھڑے ہوئے زہیر ابن قین اور سعید آگے کھڑے ہوئے. ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی، ادھر دونوں صحابی آگے بڑھ بڑھ کر کے سینے پر تیر لے رہے تھے. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا. جب تیر لے رہے تھے، لیتے لیتے جب حسین کی نماز تمام ہوئی تو دونوں توڑا کر کے حسین کی آغوش میں گرے، اور گرتے ہی ایک سوال کر لیا، مولا کیا آپ کی نماز تمام ہو گئی؟ یہی تو سوال کیا، کیا آپ کی نماز تمام ہو گئی؟ تو حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میری نماز تمام ہوئی، بلکہ حسین نے کہا زہیر، سعید، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. یہی تو کہا
کیا کہا؟ اللہ تمہیں، تو انہوں نے تو پڑھی نہیں، انہوں نے تو پڑھی نہیں نماز، تو پھر حسین کیوں کہہ رہے ہیں نماز گزاروں میں شمار کرے؟ کبھی سوچا؟ میں رٹھی ہوں مجلس سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. حسین کا یہ جملہ توجہ چاہ رہا ہوں یہ کہنا کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، اس کا مطلب یہ ہے عبادات صرف ارکان کے بجا لانے کا نام نہیں ہے، معصوم کی اطاعت کرنے کا نام. سے سوال کر رہا ہوں، اٹھائے امت مسلمہ قلم اور لکھے، بتاؤ اس جماعت میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی نماز پر شک کیا جائے؟ جنہوں نے پڑھی ان کی بھی اور جنہوں نے نہیں پڑھی. اب میں بس ایک بات توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بات بس، اس کے بعد عبادت تمام ہے. عزیزو، حسین نے آگے کیوں کھڑا کیا صحابی کو؟ جبکہ عباس تھے، علی اکبر تھے، عابد بیمار تھے، قاسم تھے، اونو محمد تھے، حضرت عباس کے بھائی تھے کہ نہیں تھے؟ عبداللہ تھے، جعفر تھے، عثمان تھے، انہیں کھڑا کر سکتے تھے لیکن کھڑا نہیں کیا. کسی کو نہیں. کسے کیا؟ دو صحابیوں کو. کربلا پہچانو، کربلا پہچانو. عزیزو، کربلا قیامت تک آنے والے سوالوں کے جواب دے رہی ہے. امام جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا، غیر تو غیر کیا اپنے بھی کہیں گے کہ میرے بابا علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. میں زہیر اور سعید کو اپنے آگے کھڑا کر کے دکھلائی دیتا ہوں کہ امامت کے آگے حفاظت کی نظر سے کھڑے ہو سکتے ہو، امامت کی نظر سے نہیں. نہیں ہے کہ کہہ دو، نہیں تو کسی کو کھڑا کر دیتے. وہ حسین جو کربلا سجا رہا تھا، وہ حسین جو کربلا بنا رہا تھا، وہ حسین جو کربلا کی نو تعمیر کر رہا تھا، وہ حسین جو نمازوں کی ضمانت لیے ہوئے تھا، وہ حسین جو انبیاء کی رسالت بچا رہا تھا، وہ حسین جو وارث انبیاء تھا، وہ حسین جس کی قربانی پر دونوں جہان کی عبادتوں کا دار و مدار تھا، وہ حسین عزیزو اگر ذرہ برابر قائلی کر دیتا تو دین رسول تاریخ بن کر کے رہ جاتا. اس حسین نے بچپن میں یہ قربانی دی عزیزوں، اور بتلا دیا کہ دیکھو میرا ششماہا بھی اگر انسانیت پر آنچ آئی تو انسانیت کو بچانے کے لیے نکل پڑے گا. یہ آج کی مجلس امام حسین کے شہزادے جناب علی اصغر سے منسوب ہے. کون علی اصغر؟ جو حل من ناصرین ینصرنا کی صدا سن کر کے اپنے آپ کو جھولے میں نہیں روک سکا. ادھر حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، ادھر بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اور گرانے کے بعد عزیزو پھر اس بچے کو جھولے میں گہوارے میں لٹایا گیا، لیکن پھر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. بیویوں نے گریہ و بکا کی صدائیں بلند کی. ابھی آپ شبیہ عزیزو جھولے کی زیارت فرمائیں گے، علی اصغر کے گہوارے کی شبیہ کی زیارت فرمائیں گے. آپ کی پروردگار تمام مرادیں پوری کرے. یاسو
बख्शिश का जरिया हैं। अजीजों, अब जो ये चले, हुसैन ने आवाज़ गिरिया सुनी तो दरे खेमा पर आए और आकर के कहा, बहन ज़ैनब, ये रोने का क्या सबब, अभी तो हम जिंदा हैं। कहा भैया आपकी आवाज़ सगाजा पर अली असगर झूले में नहीं ठहरता। हुसैन ने कहा लाओ, हम बच्चे का मकसद समझ गए। अली असगर को हुसैन की आगोश में दिया। सूरज की तमाज़त, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है करबला में सूरज की तमाज़त इतनी ज़्यादा थी कि अजीज़ों अगर जलती रेत पर चने का दाना गिर जाता था तो बुन जाया करता था। हुसैन ने अबा का साया किया, फौज यजीद के सामने आए। फौज यजीद समझ रही थी कि हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं। अजीज़ों, कुरान था लेकिन ये कुरान सामित नहीं, कुरान नातिक था। अब जो हुसैन आए, आकर के अबा का दामन हटाया और हटा करके हुसैन ने कहा, ए फौज अशकिया, तुम्हारी नजर में अगर मैं खतावार हूं तो 6 महीने के बच्चे से तो कोई खता नहीं होती। इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये 3 दिन का भूखा प्यासा है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। अजीजो, फौज अशकिया मुंह फेरने लगी तो हुसैन ने कहा, अगर तुम ये समझ रहे हो इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो जलती हुई रेत पर मैं अली असगर को लिटाए देता हूं। अजीजो, हुसैन ने अपनी तमन्नाओं को जलती हुई रेत पर लिटाला। यहां सब साहिब औलाद बैठे हैं, मेरी माँ बहनें ये जुमला सुन रही हैं। खुदा अली असगर के सदके में उनकी गोदियां आबाद रखे। अजीजो, अब जो अली असगर को जलती रेत पर लिटाला, बच्चा जलती रेत पर तड़पने लगा। फौज अशकिया मुंह फेर करके रोने लगी। अब जो मुंह फेर करके रोई, हुसैन ने अपनी आगोश में अली असगर को उठाया। कहा बेटा तुम हुज्जत खुदा हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। अली असगर ने सूखी हुई जबान अपने होठों पर फेरना शुरू की। अजीजों, इधर फौज अशकिया में गिरिया बुगा की सदा बुलंद हुई तो फौरन पिसरे साद ऐना ऐना हुरमला यक्ता कलामुल हुसैन। पिसरे साद ने कहा हुरमला कहाँ है, हुरमला कहाँ है, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमला आगे आया, चिल्लाए कमान ने तीर को जोड़ा, हुसैन के अली असगर का निशाना लिया, हाथों में लाशा पैदा हुआ, तीर छूटकर जमीन पर गिरा, फिर उठाया, फिर चलाना चाहा, फिर गिरा। पिसरे साद ने कहा हुरमला तुझे क्या हो गया है, हमसे कोई दरियाफ्त करता था कि सबसे बड़ा तीरंदाज तुम्हारी फौज में कौन है तो हम तुम्हारा नाम लिया करते थे, ये तुझे क्या हो गया। तो हुरमला ने कहा पिसरे साद जो मैं देख रहा हूं वो तो नहीं देखता। जब मैं अली असगर का निशाना लेता हूं, एक नकाबपोश बीबी अपना गला बच्चे के गले पर रख देती है, कह रही है हुरमला इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे। अभी आप सभी अजीजों गहवारे अली असगर की ज़ियारत फरमाएंगे। अजीजों, हुरमला ने चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा, बच्चे के गले का निशाना लिया, तीर फौलाद की चादरों को पार करता हुआ अली असगर के गले पर लगा। एक रिवायत में मिलता है अली असगर का गला छिदा नहीं, बच्चा इस कान से इस कान तक ज़िबा हो गया। अली असगर ने मुस्कुराकर बाबा की जानिब देखा। शायद अली असगर ज़बाने बेज़बानी में कह रहे हो बाबा अम्मा से कह देना 3 भाव का तीर था, हमारा गला छोटा था। तीर हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। हुसैन ने तीर को निकाला, अली असगर के गले से लहू बहा। हुसैन ने लहू को चुल्लू में लिया, आसमान की जानिब फेंकना चाहा, इनकार। जमीन की जानिब फेंकना चाहा, जमीन से इनकार।
حسین نے یہ کہہ کر کے لہو کو اپنے چہرے پر مل لیا، ہم لوگ میثار خدا کی بارگاہ۔ عزیزو بس چند جملے عبادت تمام، حسین کے ہاتھوں پر ششماہے کا لاشا۔ حمید کہتا ہے میں نے حسین کو علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا، قاسم کا پارمان لاشا جمع کرتے ہوئے دیکھا، اور محمد کے لاشے لاتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن حسین کسی کا لاشا اٹھانے میں اتنا پریشان نہیں تھے جتنا علی اصغر 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترے خیمہ ربا، اے ربا علی اصغر آ گیا، آگے آگے سکینہ، اے بابا بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، اے بابا لاتا